ناظرین، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ہمارا یہ کورس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کورس ان ایجوکیشن، آپ نے اس کے کچھ ماڈیولز پہلے دیکھے تھے. اسی کی کنٹینویشن میں ہم آگے چلیں گے. ہم نے آپ کو کچھ کہانیاں سنائی تھیں، اور ان کہانیاں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں، آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جائے کسی طریقے سے کہ ہم اس کورس میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے. کیا کچھ کریں گے اس کورس میں وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے ہم ایک اس کی کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کہانی کی شکل میں اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو فزیکل ٹرمز میں کوئی بات کروں گا تو، اور ڈیفینیشن کی ٹرمز میں کوئی بات کروں گا، تو آپ کو وہ چیز اتنی اپیلنگ نہیں لگے گی. جب میں کوئی ڈیفینیشن اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کروں گا، اور آپ بھی اس کہانی کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، یہ بات ہم دوبارہ بھی کریں گے. آج بھی ہم آپ کو کچھ کہانیاں سنائیں گے جن کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے ہم یہ جان لیں کہ آخر اس کورس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کورس کے ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے. اس کورس کے آخر میں آپ کو کن کن ایکسپرٹیز آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور آپ کیا کچھ کر سکیں گے. پرابلم کیا تھا جس کو ہم سالو کرنا چاہتے تھے. ناظرین، یہاں میں ایک بڑے مشہور پیڈاگوجی سائیکالوجسٹ ان ایجوکیشن کی کوٹیشن سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ the single most important factor in influencing learning is prior knowledge. And then the next step is relating the prior knowledge to the new knowledge. تو نئی انفارمیشن، نئی نالج، نئی آبزرویشن، نئی بات جب آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو صرف پڑھ لینا یا سن لینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا. سن لینا اور سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں، لیکن سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو جو آپ کے ذہن میں آئی ہیں، نئی چیزیں جو آپ کے ذہن میں آئی ہیں، ان کو آپ اپنے پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ولیم ہارٹن کی کتاب کا، ای لرننگ بائی ڈیزائن کی کتاب کا، کہ اس نے ان ایکٹیویٹیز کو کہا ہے کہ آپ ایبزارب کریں. ایبزارب کرنے کا مطلب آپ کچھ سنیں، آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوشش جو ہے یہ ڈو میں آ جاتی ہے. اور پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے پرائر ایکسپیرینس کو، اپنی پرائر نالج کو اس نئے نالج کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو نئی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، وہ آپ کا جو ذہنی سٹرکچر ہے، کوگنیٹو سٹرکچر ہے، آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں آپ نے سمجھی ہوئی ہیں، وہ اس میں ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی. اور جب بھی آپ ان چیزوں کا ذکر کریں گے تو وہ پورا کا پورا سٹرکچر آپ کے ساتھ سامنے آ جائے گا. اب یہ چیزیں آپ کو ثقیل لگ رہی ہوں گی، آپ کو ہیوی لگ رہی ہوں گی، تو اس کے لیے پھر ہم دوبارہ سے ایک کہانی کی سپورٹ حاصل کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو کہانی سناؤں، میں نے اس کتاب کا آپ سے ذکر کیا تھا، ولیم ہارٹن کی، جس نے کہا تھا کہ ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ. اچھا، اب یہ کافی ساری کتابیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، اور یہ مختلف ٹرمینالوجیز استعمال کر رہی ہوں گی، لیکن بات ایک ہی ہوگی. تو وہ ٹرمینالوجی سے نہ گھبرائیے گا. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم ڈیفینیشنز پہ زور دوں، اور زیادہ سے زیادہ کامن سینس پہ زور دوں، کہ آپ کسی طریقے سے آپ کے دماغ کو وہ بات ایسی لگے جیسے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ پرانی بات ہے، آپ کو پہلے سے معلوم تھی، میں نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے یہ ٹرمینالوجی سے یا ڈیفینیشن سے گھبرانے کی کوشش نہ کیجیے گا. ولیم ہارٹن نے اس پروسیس کو، اس انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس کو، اس میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس کو کہا تھا کہ اس میں 3 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں: ایبزارب، ڈو اور کنیکٹ. یہ ایک اور کتاب ہے ناظرین، اور اس کتاب میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے کارٹونز ہیں اس کتاب کے اندر. ڈیفینیشنز بھی ہیں لیکن کارٹونز بھی ہیں، اور یہ بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو لرننگ، پیڈاگوجی
اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے، اس کی جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. ڈیزائن فار ہاؤ پیپل لرن، دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آتھر کا نام ہے جولی ڈرکسن. اچھا ناظرین، اس کتاب بڑی کلرفل کتاب ہے، پڑھ کے کھول کے دیکھ کر دل چاہتا ہے پڑھنے کو. یہ آپ کو ای بک کی فارم میں بھی مل جائے گی، اویلیبل ہے الیکٹرانک فارم میں بھی. یہ ان تینوں چیزوں کو، ایبزارب، ڈو اور کنیکٹ کو، ایک اور ڈیفینیشن یا ایک اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ہاؤ پیپل لرن، سوال یہ ہے، پروسیس آف آرگنائزنگ اینڈ کنیکٹنگ وتھ پرائر نالج کو، پروسیس آف ایبزاربنگ، ڈوئنگ سم تھنگ، کنیکٹنگ وتھ پرائر نالج کو، یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں ایک فرکشن پیدا کرتی ہے. آپ کے ذہن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ ہلچل مچ رہی ہوتی ہے. وہ ہلچل اس لیے مچ رہی ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز آئی ہوتی ہے، ایک نیا مہمان آیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں. اس سے پہلے اس مہمان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لفظ کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، اس تصویر کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اس جانور کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کانسیپٹ کو آپ نے نہیں دیکھا. اور اب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پہلے سے جو کانسیپٹس آپ کے ذہن میں موجود ہیں، ان کانسیپٹس کا ریلیشن شپ ہم بنانے کی کوشش کریں اس نئے کانسیپٹ کا. جیسے کوئی ایک بہت عرصے کے بعد کوئی ایک پرانا رشتہ دار آپ سے ملنے آ جاتا ہے، اور آپ سے بہت عرصے سے ملے نہیں ہوتے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. تو سب سے پہلے جب آپ سلام دعا کر کے بیٹھتے ہیں تو بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ رشتہ داری کس طرح سے تھی، وہ چچا کے ماموں کی بیٹی کی ساس، وہ ایک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ ریلیشن شپ بن جاتا ہے، جب تک وہ ریلیشن شپ نہیں بنتا، جب تک آپ کا دماغ ایک فرکشن میں ہوتا ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ تھا، وہ کہہ رہے نہیں، ماموں کی بیٹی اور چاچی کی بہن اور پتہ نہیں، یہ چیز ہے جو فرکشن میں آپ کی ہوتی ہے. جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا ہاں بھئی یہ ہمارا فلاں سے رشتہ داری اس کی ہوتی ہے، ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بندہ جو ہے یہ آرگنائز ہو جاتا ہے اس فیملی ٹری میں جو آپ کا فیملی ٹری تھا، تو پھر آپ کو سکون مل جاتا ہے. آپ نے آرگنائز کر لیا، آپ نے اسے کنیکٹ کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے کوئی نیا لفظ جب آپ سنتے ہیں، کوئی نیا کانسیپٹ جب آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. صرف سننے سے یہ بات نہیں بنتی، میمورائزیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ کنیکشن، وہ پہچان، وہ ریلیشن شپ اس نئے رشتہ دار کا جس کو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور آج آپ پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کافی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارا مقصد اس کورس میں یہ ہے کہ ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو کسی طریقے سے یہاں پر آپ کے سامنے لے آئیں، تاکہ جب آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں تو آپ ہر ایکٹیویٹی کا خیال رکھ سکیں. تو ناظرین، یہ جو کتاب ہے ڈیزائن فار ہاؤ پیپل لرن، اس کتاب میں بہت ساری مزیدار چیزیں ہیں، لیکن فرکشن کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے. اور یہ فرکشن کا لفظ اس کا اپنا استعمال، اس کی اپنی ایجاد ہے اس لفظ کی. تو بات یہ ہوئی کہ ایکٹیو انوالومنٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی پوری توجہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کوئی نئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی ایکٹیو انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیوریوسٹی آ جاتی ہے، کیا چیز ہے یہ، کیا نیا مہمان کہاں سے آ گیا ہے، کون رشتہ دار ہے. اس میں ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ اچھا، اس میں انیشیل فیلیئرز بھی ہوتے ہیں جب آپ نئی چیز کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو فرکشن، کیوریوسٹی، ڈس اپوائنٹمنٹس، انیشیل فیلیئر، اور اس کے بعد وہ آہا مومنٹ ہوتا ہے، ہاں اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے پتہ چل گیا، اب ٹھیک ہے، اب مجھے ذرا ڈائجسٹ کرنے دو. یہ ساری چیزیں فرکشن کا حصہ ہوتی ہیں. مختلف سائیکالوجسٹ نے، پیڈاگوجی ڈیزائنرز نے ان ایکٹیویٹیز کو مختلف نام دیے ہیں، لیکن ایکٹیویٹیز تقریباً ایک جیسی ہیں.
آپ کچھ سنتے ہیں، کچھ یاد کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، اس میں سے کچھ سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ آہا مومنٹ آتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جگسا پزل جو تھا نا، جس میں بہت سارے پزل کے پیسز جو تھے وہ جڑے ہوئے نہیں تھے، کئی خالی پڑے ہوئے تھے، وہ کنیکٹ ہو گئے، پراپرلی آرگنائز ہو گئے، اور لانگ ٹرم میموری میں وہ انفارمیشن اسی جگسا پزل کے طریقے سے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو ناظرین، یہ ہمارا انٹروڈکشن تھا اس کتاب کے بارے میں. اب ہم ایک اور کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کریں گے. کہانی اس کے بعد ہوگی. کہانی ان دونوں کتابوں میں جو کچھ دیا ہوا ہے ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے گی.